بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو قصہ سناؤں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تیری رازدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ تیرے تخت و تاج کو الٹ کر رکھ دے گا۔ تکبر سے بھرا ہوا فرعون بولا، میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس نے ظلماً 70,000 بچے قتل کروا دیے۔ فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ ان تمام حربوں کے باوجود فرعون اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو موسیٰ سخت پریشان ہوئی کہ فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو میری گود سے میرا بیٹا چھین کر لے جائیں گے۔ ماں تڑپی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی جانب وحی کی کہ پریشان نہیں ہونا، اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو اور پھر قدرت کا رنگ دیکھو۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کیا جس کے اوپر والے حصے میں سوراخ کیے تاکہ روشنی اور ہوا کی گزرگاہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھا اور نیل کی موجوں کے سپرد کر کے اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مطمئن ہو کر واپس آ گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے نہ رہا گیا تو وہ دریا کے کنارے کنارے ساتھ چلتی رہیں۔ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوبنے لگتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پر آتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار ملتا۔ قدرت خداوندی کا ظہور ہوا کہ پانی کا بہاؤ صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بہتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ فرعون بے اولاد تھا اور اپنی اداسیاں مٹا رہا تھا۔ اس نے جب پانی کے دوش پر صندوق آتے دیکھا تو شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں کہ اس میں ہے کیا۔ غوطہ خوروں کو حکم دیا وہ نکال کر لائے۔ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ زوجہ فرعون نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان دے دیا۔ اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ یہ نہ دیکھتا کہ اس نے کیا دعویٰ کیا ہے، یہ دیکھتا کہ اس نے میرے نبی سے پیار کیا ہے تو اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر، ہدایت اس کا مقدر نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی سے یہ طے کر لیا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، فرعون کو بچے کی پرورش کے لیے سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی۔ مختلف دائیاں بلوائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاتون کا دودھ نہ پیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ پریشانی بن گئی۔ اتنے میں دریا کے کنارے پر چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی محل کے پاس آ پہنچی، اور فرعون اور اس کی بیوی سے کہا کہ ایک دائی میری نگاہ میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر کہو تو بلا لاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، اسے جلدی سے لے آؤ۔ وہ گئی اور اپنی ماں کو بلا لائی۔ فرعون نے کہا، اے خاتون، میرے اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب دودھ پیش کیا تو آپ نے فوراً سے ہی دودھ پی لیا۔ فرعون نے کہا کہ آج سے اس بچے کو دودھ پلانا تمہارے ذمے ہے، اور پھر انہیں رہائش بھی قریب ہی دے دی۔ غور کریں کہ یہ وہی فرعون ہے جو کہتا تھا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کر نہ دکھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟
ایک سوال بنتا ہے نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ پینے میں کوئی حرج نہیں، بھیڑ بکری کا دودھ پینے میں حرج نہیں، کسی خاتون کا دودھ پیا جائے۔ بات یہ تھی کہ اس بہانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی توتلی زبان میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنا تھا، تو فرعون نے زیر لب مسکرا کر کہنا تھا کہ میرے گھر پلتا رہا، آج مجھے ہی عقل سکھانے آ گیا۔ تو اس تانے کا جواب پہلے ہی سکھا دیا کہ جب وہ تانا دے تو اللہ تعالیٰ کا نبی منہ توڑ سکے کہ میں پلا تو تیرے گھر میں ہوں، لیکن دودھ اپنی ماں ہی کا پیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی معلومات ہر روز ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔